بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. صدق الله العظيم. آج ہر وقت انسان کو اس بات کی تو فکر ہے کہ معاشرہ اور سماج کے اندر جو فسادات اور بگاڑ پیدا ہوا ہے اس کی اصلاح کیسے کی جائے. اس لیے ہر شخص ایک دوسرے کی اصلاح کا فکر مند بھی ہے. ہر وقت اس کو فکر لاحق رہتی ہے کہ لوگوں کی کیسے اصلاح کی جائے. لیکن اس بات کی کوئی فکر نہیں کرتا کہ ہمارے اپنے اندر جو بگاڑ اور فساد ہے اس کی اصلاح کیسے کی جائے. اگر ہر شخص اس بات کو لازم پکڑ لے کہ جو قرآن کریم کی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، کہ سب سے پہلے تم اپنی ذات کو دیکھو کہ تمہاری ذات کے اندر کیا کیا خرابیاں ہیں، ان کی اصلاح کی فکر کرو، ان خرابیوں کو دور کرنے کی کوشش کرو. لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے اندر 100 بیماریاں ہیں، اس کے باوجود ہماری نظر دوسروں کے اوپر ہے کہ دوسروں کے اندر جو خرابیاں ہیں وہ خرابیاں کیسے دور ہوں. اب جب ہمارے اندر بگاڑ اور فساد پہلے ہی سے ہے، ہم جب دوسروں کے پاس دوسروں کی اصلاح کرنے کے لیے جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری بات سننے کے بجائے ہمارے اوپر خود انگلیاں اٹھا دے. کہ پہلے اپنے آپ کو دیکھو، اس کے بعد میں ہمارے اصلاح کی کوشش کرنا. تو ہم کس طرح اس تک دین کی بات پہنچائیں گے، کیسے اس کو ہم سمجھائیں گے، ہماری بات کا اثر کیسے اس کے اوپر کرے گا. تو اس لیے ہر شخص سب سے پہلے اس بات کی کوشش کرے کہ ہمارے اندر جو بگاڑ اور فساد ہے اس کو کیسے دور کیا جائے. حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ جو کاتبین وحی میں سے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی، وحی اترتی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو بلاتے جو وحی کو لکھا کرتے تھے. انہی میں سے حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ بھی ہیں. ایک مرتبہ یہ اپنے گھر سے نکلے، راستے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیف انت یا حنظلہ، حنظلہ کیا حال ہے، کہاں جا رہے؟ تو حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا نافق حنظلہ، کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حیران رہ گئے کہ حنظلہ کیسے منافق ہو گیا. اس دور کے اندر تو منافق ان لوگوں کو کہا جاتا تھا کہ جو صرف زبان سے تو کہتے تھے کہ ہاں آپ اللہ کے رسول ہیں، نبی برحق ہیں، لیکن دل ان کا گواہی نہیں دیتا تھا. دل ان کے
وَإِذَا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ کے مصداق کو بنے ہوئے تھے کہ جب صحابہ کے سامنے ہوتے تو کہہ دیتے کہ ہم تو ایمان والے ہیں، ہم بھی تمہاری ہی طرح مومن ہیں، مسلمان ہیں، لیکن جب تنہائیوں میں اپنے سرداروں سے ملتے تو کہتے ہم تو تمہارے ساتھ میں ہیں، ہم تو مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن حقیقت میں ہم مسلمان نہیں ہیں۔ تو منافق اس دور میں اس طرح کے تھے۔ تو اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حیران ہو گئے کہ حنظلہ تم کیسے منافق ہو گئے؟ تم تو حضور کی وحی لکھا کرتے ہو، تم تو کاتبین وحی میں سے ہو، بڑے صحابہ میں سے ہو، تم کیسے منافق ہو گئے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب یہ سوال کیا، حضرت حنظلہ نے کہا کہ ابوبکر، جب ہم حضور کی مجلس میں ہوا کرتے ہیں، حضور کی باتیں ہمارے دل پر اثر کرتی ہیں، جنت اور دوزخ ہمارے سامنے ہوا کرتی ہے، دل کی حالت بالکل بدل جاتی ہے، لیکن جب ہم حضور کی مجلس سے اٹھ کر گھر پر جاتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ میں لگ جاتے ہیں، تو دل کی کیفیت پوری کی پوری بدل جاتی ہے۔ تو یہ حالت دیکھ کر ہمیں لگتا ہے کہ ہم منافق ہو گئے۔ جب حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ نے اپنی یہ دل کی کیفیت کو بیان کیا، حالانکہ حضرت حنظلہ سے نہ کوئی نماز چھوٹی، نہ کوئی روزہ چھوٹا، نہ اور بھی کسی قسم کا کوئی گناہ ہوا، اس کے باوجود ان کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ ہماری دل کی حالت بدل گئی، دل کی کیفیت بدل گئی۔ ایسا تو نہیں کہ ہمارے اندر نفاق پیدا ہو گیا، ہم بھی منافقوں کی طرح ہو گئے کہ زبان پر کچھ ہے اور دل کے اندر ہمارے کچھ ہے۔ ان کی صرف دل کی حالت بدلنے کی وجہ سے وہ اس بات کے فکر مند ہو گئے کہ ہم منافق تو نہیں ہو گئے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ سنا تو ان کو بھی اپنی فکر لاحق ہو گئی کہ ہماری بھی تو یہی حالت ہے۔ جب بھی ہم حضور کی مجلس میں ہوا کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جنت ہماری نظروں کے سامنے ہے، جہنم ہماری نظروں کے سامنے ہے، اور دل کی کیفیت بالکل بدل جاتی ہے، ہر وقت رونے کو جی چاہتا ہے۔ لیکن جب ہم حضور کی مجلس سے اٹھ کر گھر پر جاتے ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ میں کھیلنے لگ جاتے ہیں، تو دل کی کیفیت پوری کی پوری بدل جاتی ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی فکر مند ہو گئے کہ ہم بھی تو منافق نہیں ہو گئے۔ اپنی ذات کی اتنی زیادہ فکر کہ ہم حقیقی مسلمان ہیں بھی یا نہیں ہیں، کہ ہمارے اندر نفاق تو نہیں پیدا ہو گیا۔ اب یہ دونوں سوچنے لگے کریں تو کیا کریں؟ کہنے لگے حضور کی مجلس میں چلتے، حضور کو بتائیں گے چل کر کہ ہمارے اندر یہ کیا بیماری ہو گئی ہے۔ دونوں حضور کی مجلس کے اندر گئے، اللہ کے رسول سے اپنا واقعہ بیان فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حنظلہ، اگر تمہاری وہ حالت ہر وقت رہے جو حالت ہماری مجلس میں تمہاری رہتی ہے، تو تمہارے بستروں پر فرشتے تم سے مصافحہ کرنے کے لیے آئیں گے، راستوں میں فرشتے تم سے مصافحہ کرنے کے لیے آئیں گے۔ اس حدیث سے ہمیں کئی سبق ملتے ہیں۔ پہلا سبق تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ ارشاد فرمایا کہ ہماری مجلس کے اندر جو کیفیت اور حالت تمہاری ہے، اگر وہی کیفیت باہر بھی رہے، گھر کے اندر بیوی بچوں کے ساتھ میں، بازاروں کے ساتھ میں، تو فرشتے تم سے مصافحہ کرنے لگ جائیں۔ مطلب یہ تھا کہ کامل اور مکمل مسلمان ہونے کی علامت اور نشانی یہ نہیں ہے کہ جو حالت ہماری مجلس میں رہتی ہے وہی حالت تمہاری دوسری مجلسوں میں رہے۔ بعض صوفیاء کرام نے، بعض لوگوں نے حضور کی اس بات سے یہ استدلال کیا کہ حقیقی مسلمان وہی ہے کہ ہر وقت وہ اسی کیفیت میں رہے،
کہ ہماری نظروں کے سامنے جنت اور دوزخ ہے. جو صحابہ کرام کی دل کی کیفیت حضور کی مجلس میں رہا کرتی تھی تو ان کو یہ شبہ اور فکر لاحق ہو گئی. تو اس لیے حضور نے بیان فرمایا کہ حقیقی مسلمان کی نشانی یہ نہیں ہے. اور دوسرا سبق اس حدیث سے یہ ملتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے مقام و مرتبہ سے کون ناواقف ہے، اور اللہ کے یہاں ان کا مقام و مرتبہ کیا تھا. اللہ رب العزت نے خود قرآن کریم میں ان کے لیے خوشخبری یہ سنائی، لقد رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ صحابہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ صحابہ سے راضی ہو گیا. قیامت تک کے لیے یہ مژدہ سنا دیا. اس کے باوجود صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اتنی زیادہ اپنی فکر کہ کہیں ہم منافق تو نہیں ہو گئے، حالانکہ اللہ رب العزت نے خود ان کے لیے قرآن کریم میں رضا مندی کا پروانہ سنایا. ہمارا اور آپ کا کیا حال ہے؟ صحابہ کرام کی نہ نماز چھوٹی، نہ روزہ چھوٹا، نہ کوئی گناہ ہوا، اس کے باوجود ان کو اتنی اپنی ذات کی فکر ہے. ہم سے گناہ پر گناہ بھی ہو رہے، ہماری نمازیں بھی چھوٹ رہی، رمضان کے مہینے میں ہم سے روزے بھی چھوٹ رہے، ہر قسم کا گناہ بھی ہم سے ہو رہا، اس کے باوجود اپنی ذات کی ہمیں ذرہ برابر فکر نہیں. فکر ہے تو دوسروں کی فکر ہے کہ دوسروں کے اندر اتنی زیادہ خرابیاں پیدا ہو گئی، ان کو کیسے سدھارا جائے. ہم صحابہ کرام کی زندگیوں سے کیوں سبق نہیں لیتے؟ ہم صحابہ کرام کی سیرت سے کیوں سبق نہیں لیتے کہ جس طرح ان کو اپنی ذات کی اتنی زیادہ فکر تھی، ہمیں اپنی ذات کی سدھارنے کی فکر کیوں نہیں اتنی ہوتی؟ اس حدیث کے اندر ایک بات کا اور پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بیان کیا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہماری مجلس میں تو تمہارے دل کی کیفیت رہتی ہے، وہی دل کی کیفیت باہر بھی رہے. تو پتہ چلا دین کے اندر دل کی کیفیت مقصود نہیں ہے، مقصود یہ اعمال کا درست اور صحیح ہونا ہے کہ ہمارے اعمال صحیح طریقے سے ادا ہوتے رہیں. اللہ رب العزت نے انسان کو زندگی اور موت سے جو نوازا ہے اس کا مقصد بھی یہی ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جو تم کو موت و حیات سے نوازا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم تم کو آزمائیں گے کہ تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے. تو دین کے اندر مقصود یہ اچھے عمل ہے کہ ہم سے اچھے عمل صادر ہوتے رہیں. آج ہمارے اندر سے اعمال صالحہ بالکل مفقود ہو چکے ہیں. اعمال صالحہ کے اوپر اللہ رب العزت نے جو وعدہ کر رکھا ہے اس وعدے کو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے پورا کیا کہ اللہ نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نیک اعمال کرتے تھے، اللہ کے اوپر پکا یقین تھا، ایمان تھا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے ان کو زمین کا خلیفہ بنایا، زمین کی بادشاہت عطا فرمائی.
آج بھی وہی اللہ کا وعدہ ہے کہ تم نیک اعمال کر کے تو دکھاؤ، تم اللہ کے اوپر کامل اور مکمل ایمان لا کر تو دکھاؤ۔ آج بھی اللہ تعالیٰ کا وہی وعدہ ہے کہ تم نیک اعمال کرتے رہو، اللہ رب العزت آج بھی تم کو زمین کی بادشاہت عطا کرے گا، زمین کا خلیفہ بنائے گا، جس طریقے سے تم سے پہلے لوگوں کو زمین کا بادشاہ بنایا۔ جب مسلمان اللہ کی کامل اور مکمل اطاعت و فرما برداری کرتا تھا تو یہی مسلمان حکمران بنا ہوا تھا، یہی مسلمان بادشاہ بنا ہوا تھا، یہی مسلمان آقا اور حاکم بنا ہوا تھا۔ جس دل سے مسلمان نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے نہیں تھاما، اللہ کی رسی کو چھوڑ دیا، اللہ کے دین کے ٹکرا دیا اور اللہ کی نافرمانی کرنے میں لگ گیا، اسی دن سے یہ مسلمان حاکم کے بجائے محکوم بن گیا، آقا کے بجائے غلامی کی زنجیروں میں جکڑ کر رہ گیا۔ اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہے، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے۔ آج بھی اللہ تعالیٰ کا وہی وعدہ ہے کہ تم نیک اعمال کر کر تو دکھاؤ، تم اللہ کے اوپر حقیقی ایمان لا کر تو دکھاؤ۔ ہم اپنی ذات کے اندر کیوں فکر نہیں کرتے، کیوں غور نہیں کرتے؟ ہمیں فکر ہے تو صرف سماج کے سدھارنے کی فکر ہے، ہمیں فکر ہے تو اپنے معاشرے کے اندر جو بگاڑ ہے اس کو سدھارنے کی فکر ہے، ہمیں فکر ہے تو دوسروں کے اندر جو بگاڑ اور فسادات پیدا ہے اس کی اصلاح کرنے کی فکر ہے۔ اگر فکر نہیں تو اپنی ذات کو سدھارنے کی فکر نہیں ہے۔ ہماری ذات کے اندر جو خرابیاں بگاڑ پیدا ہیں اس کی اصلاح کی ذرہ برابر فکر نہیں ہے، تو ہمارا معاشرہ کہاں سے سدھر جائے گا؟ کیسے سدھرے گا ہمارا معاشرہ؟ ہمارا معاشرہ تو تب سدھرے گا جب ہر شخص اس بات کی ذمہ داری لے لے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو سدھاریں گے۔ اسی کو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ سب سے پہلے اپنی فکر کرو، اس کے بعد اپنے گھر والوں کی فکر کرو۔ ہمارے گھر کے اندر کیا بگاڑ ہے، ہمارے گھر کے اندر کیا خرافات ہیں، ہمارے گھر کے اندر کیا عریانیت اور فحاشیت ہے، ہر شخص اس سے واقف ہے۔ اس کے باوجود ہماری نظر جو دوسروں کے اوپر صرف ٹکی ہوئی ہے۔ ہمیں اس بات کی بھی فکر ہے کہ مسجدیں آباد نہیں ہیں، ہم محنت بھی کرتے، کوشش بھی کرتے کہ مسجدیں ہماری آباد ہو جائیں۔ ہم اس بات کی کبھی فکر نہیں کرتے کہ ہمارے گھر جو قبرستان بنے ہوئے ہیں، ہمارے گھر کیوں آباد نہیں ہوتے اللہ کے ذکر سے، ہمارے گھر کیوں آباد نہیں ہوتے اللہ کی عبادات سے؟ کوئی اس بات کی فکر نہیں کرتا۔ ہمارے گھر کا ہر بچہ نمازی نہیں تو کوئی بات نہیں، ہماری مسجدیں آباد کیوں نہیں ہے نمازیوں سے؟ ہمیں فکر صرف اس بات کی لگی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ پکڑ ہماری اس بات پر نہیں کرے گا کہ تم نے اپنے گھر والوں کو دین کی دعوت دی یا نہیں دی، اپنے گھر والوں کو نماز سکھائی یا نہیں سکھائی۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، اللہ رب العزت ہر ماتحت سے سوال کرے گا کہ جو تمہاری ماتحتی میں رہا کرتے تھے تم نے ان کو سمجھایا کہ نہیں سمجھایا۔ ہم اپنی اولاد کو کتنا سمجھاتے ہیں، ہم اپنی اولاد کو دین کتنا سمجھاتے ہیں، ہم اپنی اولاد کی کتنی فکر کرتے ہیں وہ کس راستے پر چل رہی ہے۔ ہمیں فکر تو صرف دوسروں کی ہے، ہمیں فکر تو صرف دوسروں کی اولادوں پر ہے کہ دوسرے کی اولاد اتنی بگڑ گئی، ہمیں اپنی اولاد کی فکر کیوں نہیں ہوتی؟ اگر ہر شخص اپنے گھر کی اصلاح کی فکر کر لے، اپنے گھر کو سدھارنے کی فکر کر لے تو معاشرہ خود بخود سدھر جائے گا۔ معاشرے کے اندر جو بگاڑ اور فساد ہے ساری کی ساری برائیاں جڑ سے ختم ہو جائیں گی اگر ہر شخص اپنے گھر کو سدھارنے کی فکر کر لے۔
ایک عورت 4 لوگوں کو جہنم میں لے جائے گی اگر ہم نے اس کو نہ سدھارا، اگر ہم نے ایک عورت کو نہ سمجھایا اور اگر اس کو دین پر نہ لگایا تو اپنے شوہر کو بھی جہنم میں لے جائے گی، اپنے باپ کو بھی جہنم میں لے جائے گی، اپنے بھائی کو بھی جہنم میں لے جائے گی، اپنے اولاد کو بھی جہنم میں لے کر جائے گی۔ وہ اللہ کے سامنے کھڑی ہو جائے گی اور کہے گی اے باری تعالیٰ، ہمارا شوہر ہمیں گناہ کرتے ہوئے دیکھتا تھا، ہمیں نہیں ٹوکتا تھا، ہمارا باپ گناہ کرتے ہوئے دیکھتا تھا، ہمیں نہیں ٹوکتا تھا، ہماری اولاد گناہ کرتے ہوئے ہمیں دیکھتی تھی، ہمیں نہیں کبھی اسے سمجھایا، ہمارا بھائی گناہ کرتے ہوئے دیکھتا تھا، کبھی اس نے ہمیں دین کی دعوت نہیں دی۔ وہ خود بھی جہنم کے اندر جائے گی اپنے اعمال کی وجہ سے، اور ساتھ ساتھ بھی 4 لوگوں کو بھی جہنم میں لے کر جائے گی۔ ہر شخص کی یہ ذمہ داری ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فمن لم یستطع فبقلبہ ومن لم یستطع فبلسانہ، کہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے یہ کہ اگر وہ گناہ کرتے ہوئے دیکھے تو اپنے ہاتھ سے روک دے، ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روک دے، زبان سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو کم سے کم دل سے تو برا جاننے کی یہ کام غلط کر رہا ہے۔ ہاتھ سے وہاں پر نہیں روکا جا سکتا کہ جہاں پر روکنے کی طاقت نہیں ہے، لیکن ہر باپ، ہر بھائی، ہر اولاد اپنے گھر والوں کو تو ہاتھ سے روک سکتی ہے، گناہ سے نہیں ہاتھ سے روک سکتی ہے، کم سے کم زبان سے تو اپنے گھر والوں کو کہہ سکتی ہے کہ تو یہ کام کر رہا ہے، یہ غلط کر رہا، تو دین کا کام کیوں نہیں انجام دیتا؟ ہم نہیں باہر والوں کو روک سکتے ہیں، ہم نہیں باہر والوں کو ہاتھ سے روک سکتے ہیں، کم سے کم اپنے گھر والوں کو تو ہم ہاتھ سے بھی روک سکتے ہیں، زبان سے بھی ان کو سمجھا سکتے ہیں۔ اگر ہم نے اس حدیث پر عمل نہ کیا تو ہم اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ اگر ہم نے اپنے گھر والوں کو نہ سمجھایا تو ہم اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے جب ہماری اولاد ہمارا گریبان پکڑے گی، ہمارا بھائی ہمارا گریبان پکڑے گا، ہمارا باپ ہمارا گریبان پکڑے گا، ہماری ماں ہمارا گریبان پکڑے گی؟ ہم اپنی اولاد کے لیے فکر تو بہت زیادہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے لیے کچھ نہ کر گئے، کم سے کم اپنی اولاد کے لیے تو کر لیں۔ ہم اپنی زندگی صحیح طریقے سے نہ گزار سکے، ہماری آنے والی نسل تو صحیح طریقے سے زندگی گزارے، خوشحالی والی زندگی گزارے، یہی اولاد کر ہمارا ساتھ چھوڑ دے گی۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، کل قیامت کے دن نہ اولاد ہمارے کام آئے گی، نہ کوئی مال ہمارا کام آئے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، ہر رشتہ دار ایک دوسرے کو دیکھ کر بھاگے گا، بھائی بھائی بھاگے گا، اولاد اپنے ماں باپ کو دیکھ کر بھاگے گی، کہیں ہم سے ایک نیکی کا مطالبہ نہ کر لیا جائے۔ آج جس اولاد کی ہمیں فکر 24 گھنٹے سوار ہے کہ آنے والی نسل ہماری خوشحال والی زندگی گزارے، ہمارے بعد ہماری اولاد کو کوئی دقت و پریشانی نہ ہو، یہی اولاد ایک نیکی دینے کی وجہ سے کل قیامت کے دن ہمیں دیکھ کر بھاگے گی۔ بہتر یہی ہے کہ ہم اپنی اولاد کو دین کے اوپر لگانے کی کوشش کریں، اس کو دین سمجھائیں، اس کو دیندار بنائیں، اس کو مسلمان بنائیں، تاکہ اس کی وجہ سے ہماری دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی ہماری سنور جائے۔ ہر شخص اپنی اولاد کو تو نماز کی دعوت تو دے ہی سکتا ہے۔ ہم مسجد کے اندر آتے ہیں، اپنے گھر والوں کو اتنا تو کہہ سکتے ہیں کہ نماز کا وقت ہو گیا، نماز تم بھی پڑھ لو۔ ہمارا زور دوسروں کے اوپر نہیں چلتا تو کم سے کم ہمارا زور ہماری اولاد پر تو چل سکتا ہے کہ ہم اس کو زبردستی مسجد کے اندر لے آ سکتے ہیں۔ قرآن کریم کی اس آیت پر ہم عمل تو کر ہی سکتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ ہم اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ اس بات کی ہمیں فکر اور کوشش کرنی چاہیے، ہر وقت یہ فکر رہنی چاہیے کہ ہماری اولاد، ہمارا گھر جہنم کی آگ سے کیسے بچ جائے۔
اللہ تعالیٰ جو سب سے پہلے پکڑ ہماری یہی کرے گا کہ اپنی اولاد کو کس کام میں لگایا، اپنی اولاد کو دیندار بنایا کہ نہیں بنایا۔ یہ آیت ہمارے حق میں نازل ہوئی ہے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنی اولاد کو سدھاریں۔ اگر ہماری اولاد سنور گئی، سدھر گئی، تو مرنے کے بعد بھی یہی اولاد ہمارے کام آئے گی کہ مرنے کے بعد بھی یہ ثواب پہنچاتی رہے گی۔ اگر ہم نے دیندار نہ بنایا، دنیا دار صرف بنایا، تو یہی اولاد ہماری کل گالیاں دے گی کہ ہمارا باپ ہمارے لیے کچھ اثر نہیں ہے، کچھ نہیں کیا اس نے اپنی زندگی میں۔ ہمیشہ گالیاں دیتی رہے گی ہماری اولاد کہ ہمارے لیے اس نے کچھ بھی نہ کیا۔ اگر ہم نے اس کو دیندار بنایا تو مرنے کے بعد میں ہماری تعریفیں بھی کرے گی، مرنے کے بعد میں ہمیں ثواب بھی پہنچاتی رہے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو دیندار بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت ہے۔